بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارے مہمان ہیں رانا طاہر رزاق ایڈوکیٹ ہائی کورٹ۔ آپ ایم پی اے کے لیے انتخاب میں بھی حصہ لے چکے ہیں اور اب بھی پاکستان پیپلز پارٹی میں عوامی خدمت پر مامور ہیں، برسر عمل ہیں اور ایک نام اور مقام رکھتے ہیں۔ اور سیلاب کے دوران آپ نے اپنی خدمات کے ذریعے لوگوں کو جو مفاد پہنچایا، ان کی خدمت کی، اس میں بھی ایک اپنا نام اور مقام رکھتے ہیں۔ میں ان کا شکر گزار ہوں کہ وہ آج تشریف لائے۔ رانا صاحب، آپ پاکستان پیپلز پارٹی سے وابستہ ہیں اور حالیہ سیلاب میں، جو کہ پاکستان کا سب سے بڑا سیلاب تھا، اس میں آپ نے کام کیا، آپ کی ٹیم نے کام کیا، اس کے حوالے سے آپ گفتگو فرمائیں گے، بتائیں گے کہ کیا صورتحال ہے اور جو امدادی سرگرمیاں حکومت کی جانب سے کی گئی ہیں ان کی کیا پوزیشن ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو آپ کا شکریہ، آپ نے اپنے چینل پہ بلایا۔ عظیم الرحمان میاں صاحب، یہ بہت بڑی آفت تھی اور کہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ اتنی لوگ بیکار ہوئے اور اس کے لیے جانوروں کا چارہ، ان کے خوراک کا مسئلہ، میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ کا وہ کام جہاں پنجاب حکومت نے بہت اچھا کام کیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ گیلانی خاندان نے بہت اچھا کردار ادا کیا، اس میں بہت زیادہ محنت کی، اور ہم بھی ان کے ساتھ ہی سید علی قاسم گیلانی کے ساتھ جو حکم کام ہمیں ملتا رہا، ہم بھی ان کے ساتھ جڑے رہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسا جذبہ تھا، خاص طور پر سید علی قاسم گیلانی اور علی حیدر گیلانی نے اپنے اس کام کو اتنا ذاتی طور پر لیا اور رات دن محنت کی، ہمیں بھی ساتھ رکھا، ہماری ہر جگہ سواریاں گاڑیاں ہر وقت ساتھ ان کی رہیں، اور جہاں ٹینٹ کی ضرورت تھی، کھانے کی ضرورت تھی، حتیٰ کہ مطلب آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے جوتیاں تک بچوں کی، چھوٹے چھوٹے بچوں کے پاس جوتیاں نہیں، اپنے ہاتھ سے سید ہونے کے باوجود مطلب وہ جوتیاں تک پہناتے رہے۔ اور میں کہتا ہوں کہ یہ ایک ایسا عمل ہے کہ نرم دلی جس خاندان میں ہو، جس سیاستدان میں ہو، وہی یہ جذبہ دکھا سکتا ہے۔ اور انہوں نے اس کے اوپر بہت اپنی جد وجہد دکھائی، محنت دکھائی۔ اب اس کے باوجود سیلاب کا خطرہ ٹل چکا ہے، پنجاب گورنمنٹ نے بھی اپنی طرف سے لوگوں کی امداد ان کے گھر تک پہنچائی ہے۔ ان کے انہوں نے بہت مطلب محنت سے اور بڑی باریک بینی سے یہ دیکھا ہے کہ جس کے مکان گر گئے ہیں اور جن کا جانوروں کا نقصان ہوا ہے، اس کا سروے کروایا ہے، اس میں بھی ان کے لوگوں کی امداد کی ہے اور بالکل۔ ان کے گھر تک پہنچائی ہے۔ اسی طرح گیلانی خاندان نے اب سردیوں کے اب تقریباً 100 گھروں کو آپ عنایت موٹائی انچل میں انہوں نے 100 گھروں کے لیے سردیوں کے بستر بھی بھیجے، سردیوں کا سامان بھیجا۔ ماشاء تو اللہ۔ یہ ایک جذبہ ہے جو سیلاب کے اندر انہوں نے کیا، اور میرا خیال ہے اور جتنا بھی کوئی کرے وہ کام ہے۔ اس میں کیا آپ محسوس کرتے ہیں کہ یوسف رضا گیلانی صاحب کی طرح ان کے جو بچے ہیں علی قاسم گیلانی اور علی حیدر گیلانی، وہ بھی اسی انداز میں خدمت کر رہے ہیں؟ جی مطلب سید یوسف رضا گیلانی کی تربیت ہے، کیونکہ بچوں کو یہ احساس ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں علی حیدر گیلانی صاحب کیونکہ بغیر ملک سے گئے ہوئے، وہ بعد میں آئے اور انہوں نے بھی وہ اپنا پورا حصہ ملایا، لیکن سب سے زیادہ جو محنت کی ہے سید علی قاسم گیلانی نے کی ہے۔ انہوں نے، میں سمجھتا ہوں کہ اپنے والد کا حق ادا کیا، اور نوجوان ہے اور بڑا انرجیٹک ہے، اور اس نے پرواہ نہیں کی، مطلب بہت ساری اپنی سرگرمیاں چھوڑ دی، اسلام آباد کے دورے ہر جگہ چھوڑ دیا اس نے اپنے حلقے میں، صبح سے نکلتا تھا رات 12 اور 1 بجے تک،
بیماری کے باوجود اس نے یہ کوشش کی ہے کہ جہاں جہاں اس کی فرض بنتا تھا ڈیوٹی تھی، پھر مختلف جگہ پہ کیمپ لگوائے، مطلب ایک دوستوں کو کہہ کے ان کے اپنے ذاتی اپنے خرچے سے کیمپ لگوائے اور ان میں کھانا مہیا کیا، ان کو رہائش مہیا کی، اور ان کے جانوروں کا ونڈا سب چارہ جہاں تک گورنمنٹ نے دیا، گورنمنٹ سے بھی لے کے دیا، اور پنجاب گورنمنٹ نے بھی بہت اچھا کردار ادا کیا اس میں، ذیل ملتان کے انتظامیہ نے بھی کردار ادا کیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو بہت پرفارمنس تھی، بہت اچھی محنت کی، وہ سید علی قاسم گیلانی ہے۔ ایک بات جو سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ جن لوگوں کے پاس اپنی زمین کے ملکیتی کاغذات ہیں ان کو تو سروے میں شامل کر لیا گیا ہے، ان کے نقصانات کا ازالہ بھی ہوگا، لیکن جو جن لوگوں کے پاس ملکیتی کاغذات نہیں ہیں، کوئی علاقہ دیہہ میں بیٹھے ہوئے تھے یا سرکاری جگہ میں بیٹھے ہوئے تھے، ان کا بھی نقصان ہوا ہے، لیکن ان کو سروے میں اس لیے شامل نہیں کیا گیا کہ ان کے پاس کوئی ملکیتی کاغذات نہیں ہے، تو یہ زیادتی ہے، ان کا بھی ازالہ ہونا چاہیے۔ اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی میں عرض کرتا ہوں، پہلے تو بات یہی ہے کہ گورنمنٹ کے پاس تو کوئی لائی عمل یا طریقہ کار تو یہی ہوتا ہے نا کہ وہ دیکھتی ہے کہ مالک ہے اس جگہ کا ملکیت اس کے پاس ہے تو اس کی امداد کرتی ہے۔ جو آبادی دیہ میں بیٹھے ہیں اس میں بہت ساری چیزیں ایسی آ جاتی ہیں جہاں مطلب میرے سمجھ میں تو جہاں ایک تو سب سے بڑا جو ہے نا ہمارے یہاں رواج جو بن گیا مسلاب کے علاقے میں، جو دریا کا گزرگاہ ہے وہاں پہ رہائشیں بنا دی ہیں لوگوں نے، تو وہاں پہ جہاں جس طرح کسی کو مفت ملی ہے اس نے ہماری رہائش بنائی ہوئی ہے، وہ بھی ایک دیکھا جائے غیر قانونی عمل ہے، لیکن اس کے باوجود حکومت نے اور سیاسی رہنماؤں نے یہ بات چھوڑ کے کہ اس وقت ان کے اوپر وقت آیا ہوا ہے ان کے لیے امداد اور کوشش کی ہے ان کی امداد کی جائے، تو اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ کبھی کوئی لائحہ عمل ہونا چاہیے جو باقی دے میں لوگ بیٹھے ہیں ان کا بھی سروے ہونا چاہیے اور انہیں بھی امداد ملنی چاہیے، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ گورنمنٹ کو سختی یہ کرنی چاہیے کہ جو آبی گزر گاہیں ہیں جہاں سے پانی ہے گزرنا ہے ہر سال، سال میں گزرے 2 سال وہاں پہ رہائشی علاقے نہ بننے تھے، اب ہمارے یہاں یہ ہوا کہ رہائشی علاقے بستیاں ہی بستیاں بنی ہوئی ہیں اور وہاں بجلیاں لگی ہوئی ہیں، سوئی گیس لگے ہوئے ہیں بند کے آبادی کے اندر، تو اس وقت بھی سیاستدانوں کو یہ خیال کرنا چاہیے، اور بلکہ سیاستدان تو مجبور ہوتا ہے کہ ووٹ دینے عوام سے ووٹ لینے ہوتے ہیں، تو یہ گورنمنٹ کے بہاف پہ یہ بات ہونی چاہیے، گورنمنٹ کو یہ سوچنا چاہیے کرنا چاہیے کہ بالکل جو نہیں سوچتی کہ جب ہمارے ہاں ایک رواج ہے چیز ہو جاتی ہے اس کے بعد دوسروں کو پابندیاں لگا رہے ہوتے ہیں، مطلب اگر پہلے ہی دریا کے علاقے میں گھر نہ بننے دیے جائیں، باقاعدہ رہائشیں نہ رکھنے دیے جائیں، صرف عارضی طور پہ اپنے لوگ وہاں رہائش رکھیں تو بن کے دوسری بار رکھیں، اب گورنمنٹ نے ان سے حلف لیے ہیں لیکن اس پر عمل درآمد نہیں ہونا، جب عمل درآمد نہیں ہوگا اگلے دفعہ خدا خاصہ پھر کبھی فلاٹ آ گیا تو پھر یہی مسئلہ ہوگا، تو اس لیے کہ جو آپ کی بات سوال کا جواب میرے طرف سے تو یہی ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری دیہ میں اگر نقصان ہوا ہے تو وہاں بھی ان کا نقصان پورا کیا جانا چاہیے، یہ گورنمنٹ کا فرض میں شامل پاک فوج نے بڑے قابل تحسین انداز میں انڈیا کے جو حملہ تھا اس کا منہ توڑ جواب دیا ہے، اور اس کے بعد افغانستان کو بھی انہوں نے دو ٹوک جواب دیا ہے، اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ ہے، یہ اللہ کا شکر ہے کہ ہماری پاک فوج ایک منظم فوج ہے اور بہادر اور دلیر فوج ہے اور سب سے تربیت یافتہ فوج ہے، میں سمجھتا ہوں سب سے زیادہ فوج کا جو کمانڈر ان چیف ہوتا ہے اس کے اوپر بہت زیادہ انحصار ہوتا ہے، ہمارے یہاں جو جنرل ہمارے فیلڈ مارشل قاسم منیر صاحب ہیں انہوں نے یہ ثابت کیا کہ وہ ایک قابل اور ہونہار فیلڈ مارشل ہیں، اور انہوں نے اپنی پلاننگ سے انڈیا کو بھی شکست دی اور اب افغانستان کو بھی گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا، جو یہ صرف پاکستان کی فوج اور اس کے ساتھ پاکستان کی عوام بھی انڈیا سے جو کامیابی حاصل ہوئی ہے اس کے ساتھ پاکستان کی فوج کا جو مرال ہے بہت زیادہ بلند ہوا ہے اور عوام کے اندر فوج کی بہت زیادہ قدر
قدر بڑھ گئی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ افغانستان میں بھی انشاءاللہ پاک فوج جو کردار ادا کر رہی ہے انہیں یہ سمجھانے کی کوشش کر رہی ہے کہ آپ لوگ باہر آ جائیں. تو ہم آج تک افغانستان کو اپنا بھائی سمجھ کے ان کے 40 لاکھ مہاجرین کو برداشت کرتے آئے ہیں. ہم نے اپنا نقصان کیا، 70,000 سے زیادہ ہم نے اپنے شہید کروائے ہیں، فوجی جوان بھی اور سول لوگ بھی. لیکن اس کے باوجود افغانیوں کے اندر یہ جو جس نے افغانستان کے وزیر خارجہ نے وہاں جا کے جو بیان دیا انڈیا میں کہ کشمیر ٹورانگ ہے ہمارا، اور یہ جو افغانستان کا جو ہے جی انڈیا کی حمایت کرتا ہے، تو مطلب دیکھیں کہ اسلامی ملک ہونے کے باوجود ہم اس کو اسلامی ملک سمجھ رہے ہیں، وہ ہونے کے باوجود اس نے پاکستان کی مخالفت کی ہے. اور ہم اس بیس پہ افغانیوں کی امداد کر رہے ہیں اور ان کو اپنے سر پہ بٹھایا ہوا ہے. تو ٹھیک ہے، مسلم بھائی ہونے چاہیے اشارے کے تحت ہم نے 40 سال لوگوں کی خدمت کی ہے. اب ہمارا یہ فرض ہے کہ افغانیوں کو بھی اپنے گھر جانا چاہیے، اور جتنا بھی کام افغانستان کے ساتھ ہو وہ پاک فوج افغانستان میں بہت نہیں لگانے کی حق میں. وہ تو یہ کہہ رہے ہیں جو لیگلائز طریقے سے آپ ساری چیزیں لے کے جائیں اور کام کریں. لیکن یہ جو سوچ ہے کہ وہ اسلامی نظام نافذ کر دیں گے، وہ اسلامی نظام کیسا نافذ کر سلیم صاحب جو انڈیا میں بیٹھ کے پاکستانی مخالفت کر رہے ہیں، وہ اسلام کے تو بالکل، یہ تو دشمن پالیسی ہے. الگ صوبے کے حوالے سے رانا طاہر رزاق صاحب آپ کی کیا رائے ہے؟ ہاں جی، الگ صوبہ اصل میں دیکھیں ہمارا پنجاب 7 کروڑ سے 12 کروڑ کے قریب اس وقت آبادی ہے. 52% جو ہے ہمارا افغانستان جو ہے پاکستان کا پنجاب ہے. اور پنجاب دوسرے ملکوں کی نسبت کئی ملکوں سے بڑا ملک ہے. مطلب 7ویں یا 8ویں نمبر پر پنجاب آتا ہے اگر دنیا کے ملکوں کی آبادیاں آپ دیکھیں. دنیا میں یہ تجربے کامیاب ہوئے ہیں کہ جنہوں نے چھوٹی چھوٹی ریاستیں بنائی ہیں، چھوٹے صوبے بنائے ہیں، وہ بہت اچھی طرح کامیابی انہیں ملی ہے اور یکساں ترقی ہوئی ہے. جب ہم صوبہ ملتان مانگ رہے ہیں، جنوبی پاکستان پنجاب ہم مانگ رہے ہیں، تو ہمارا مقصد بھی صرف یہی ہے کہ ہمیں یا ہمارے مقامی طور پر ہماری عوام کو جو تقریباً 4 ساڑھے 4 کروڑ کی آبادی ہے اس کو مقامی طور پر سہولتیں ملیں، ان کے یہاں کے بچوں کے روزگار مقامی طور پر ملیں اور علاقہ ترقی کرے. اس لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ الگ صوبہ ہونا چاہیے. مہنگائی، بے روزگاری کے حوالے سے بہت اس وقت شور ہے کہ مہنگائی میں اضافہ ہو رہا ہے، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ جی، مہنگائی کا تو دنیا میں ہے ایشو. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس گورنمنٹ نے کوشش تو کی ہے، مہنگائی کو کنٹرول بھی کیا ہے، اور خاص طور پہ ہمارے ہاں جو مہنگائی کا مین وجہ تھی وہ بھی افغانستان تھا. اب آپ یہ دیکھیں کہ افغانستان کی سپلائی رکی ہوئی ہے، تو یہاں آپ کو فروٹ بھی سستا مل رہا ہے، انڈا بھی آپ کو سستا مل رہا ہے کم ریٹ پہ، مرغی کا گوشت کم ریٹ پہ مل رہا ہے. جب افغانستان کھلا ہوا تھا تو ہر چیز ہماری باہر جا رہی تھی اور بغیر کسی لیٹیگیشن کے، بغیر کسی ڈاکومنٹیشن کے جا رہی تھی، تو وہ مہنگائی کا طوفان کھڑا ہوا تھا. اس میں اب اس وقت آپ دیکھیں مارکیٹ کے اندر ایک ٹھہراؤ ہے، مہنگائی اس حساب سے نہیں ہے، تو مطلب جس حساب سے پچھلے دور میں بڑھتی رہی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ مزید بھی اس میں بہتری لائی جا سکتی ہے، اور گورنمنٹ اگر کوشش کرے تو مزید اس میں. سیلاب کے دوران بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ملتان کا دورہ کیا اور آپ ان کے ساتھ تھے، تو آپ کیا محسوس کرتے ہیں کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب میں کیا صلاحیتیں ہیں، کیا وہ محسوس کرتے ہیں، عوام کے ساتھ ان کا رویہ کیسا تھا؟ جی، بلاول بھٹو زرداری ماشاءاللہ ایک سلجھا ہوا سیاستدان ہے، اور بہت کم عمری میں اپنے پارٹی کمان سنبھالی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت اپنی جو ہے ان کی اس ورثے میں جو اس کو ملی ہے اپنے والدہ سے، اپنے نانا سے، اپنے والد صاحب سے، اسد زرداری صاحب سے، وہ تمام صلاحیتیں اس کے اندر اکٹھی ہو گئی ہیں، اور وہ ایک مستقبل کے اندر بہت بڑا سیاستدان
اور میں سمجھتا ہوں پاکستان کا وزیر اعظم بن کے سامنے آئے گا، اور اس نے اپنے وزیر خارجہ کے دور میں بھی ثابت کیا کہ پاکستان کے امیج کو دنیا میں بحال ہے۔ سیلاب کے دور میں یہاں پر ملتان کی تشریف لائے آپ، اور آپ نے سارے لوگوں کو اپنے یہاں کے ملتان کی لیڈرشپ کو بھی اپنے ساتھ لیا، اور دورے پہ گئے، مظفر گڑھ کا دورہ کیا، شیر شاہ کیا، قاسم بلّہ کیا۔ تو انہوں نے جو اس بات سے بلاول بھٹو کی بات چبھی ہے اور پنجاب گورنمنٹ کو، حالانکہ انہوں نے پنجاب گورنمنٹ کی تعریفیں کی ہیں کہ اچھا انتظام کیا، لیکن انہوں نے ایک بات کی کہ بے نظیر انکم سپورٹ کے ذریعے سیلاب متاثرین کی امداد کی جائے، وہ گورنمنٹ کو انہوں نے محسوس کی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ حالانکہ بلاول صاحب نے کوئی ایسی بات نہیں، ایک مطالبہ تھا، ایک بات تھی کہ جناب سیلاب متاثرین کو بے نظیر انکم سپورٹ کے ذریعے امداد کر دی جائے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ نیکسٹ بھی یہ دنیا کے نقشے پہ اور دنیا میں اس نے اپنے آپ کو منوایا ہے، اور وزیر خارجہ بھی منوایا ہے، اور پارٹی کو بھی بہت اچھے طریقے سے لے کے چل رہے ہیں، اور امید ہے کہ وہ پارٹی اب بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جو ہے وہ عالمی سطح پر بھی ایک شفاف نظام کے تحت اس کو تسلیم کیا گیا ہے کہ وہ ایک اچھا پروسیجر ہے، لیکن اس کو حکومت نے اڈاپٹ نہیں کیا۔ اب وزیر اعظم نے اب عالمی اداروں سے اپیل کی ہے، جو کہ بلاول بھٹو صاحب نے پہلے کہا تھا کہ عالمی اداروں سے آپ اپیل کریں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب اپیل کرنے کا کوئی فائدہ ہوگا؟ جی برابر، میں تو یہ سمجھتا جو ظاہر موقع تو وہی ہوتا ہے اس وقت جس وقت کوئی مصیبت عوام گری ہو، اس وقت پریشانی میں تھی، وہ ایک اچھا موقع تھا۔ اور اسی طرح اگر گورنمنٹ سنجیدگی سے اس مسئلے کو لیتی، اور بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی اپنا اپنے نظامت میں ان کی سربراہی میں اگر کوئی وفد بنا کے باہر بھیجتی، تو میں سمجھتا ہوں کہ پہلے کی طرح جس طرح انہوں نے وزارت خارجہ وزیر خارجہ کے طور پر بہت اچھا ایک امیج پاکستان کا بنایا، اور وہ بلاول صاحب پاکستان کے لیے بہت اچھا کام کرتے اور اچھی امداد بھی پاکستان کے لیے لے کے آتے۔ اب میرا خیال ہے یہ بے وقت کی راغنی ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ 27ویں ترمیم کا شور ہے، آپ اس حوالے سے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کچھ چیزوں پر اعتراض بھی کیا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ 27ویں ترمیم کوئی قومی مفاد میں ہے یا یہ کوئی اپنے فائدے کے لیے حکومت لا رہی ہے؟ جی اصل میں 27ویں جو ہے ترمیم، میں تو آپ کو سچی بات ہی کہوں، پورا مطالعہ میں نے نہیں کیا اس کا، تو اس میں جو سنی ہوئی باتیں ہیں جو ہماری پیپلز پارٹی نے اس پہ بھٹو صاحب نے اعتراضات کیے ہیں، وہ کچھ ایسے تھے کہ جس میں صوبوں کا جو برابر نمائندگی ہوگا تھا، اس پہ انہوں نے اعتراض کیا کہ سارے کسی کوئی صوبہ اس میں ایک طاقت تعلیم اور صحت کے اوپر جو وزارتیں ہیں یہ ان کو دے دی جائیں، وفاق کو واپس صوبے سے لے کر، اس پہ بھی اعتراض کیا کہ ہمارے صوبے جو ہے نا تعلیم کے اوپر سندھ کے اندر صحت کے اوپر بہت اچھا کام ہوا، اور بڑی دنیا میں اس کی تعریف ہو رہی ہے۔ اسی طرح پنجاب میں بھی تعلیم کے اوپر اور صحت کے اوپر بڑا اچھا کام ہو رہا ہے، اس پہ بھی صوبوں نے اعتراض کیا کہ ہمارا یہ حق ہے، یہ وفاق کے پاس پہلے سے بہت زیادہ اختیارات موجود ہیں۔ دوسرا یہ صدر صاحب کے لیے کیا ہے کہ سنتا حیات ان کے اوپر کوئی کیس نہیں بن سکیں گے، یہ بھی ایک اچھا اقدام ہے۔ اسی طرح فیلڈ مارشل صاحب کو تاحیات فیلڈ مارشل کا عہدہ ان کے پاس رہے گا، تو وہ بھی ایک اچھا اقدام ہے کہ ظاہر ہے جو لوگ خدمت کرتے ہیں ملک کی خدمت کر چکے ہوتے ہیں، صدر پاکستان کا عہدہ ایسا عہدہ ہوتا ہے کہ اس میں کوئی مفاد تو حاصل نہیں کر سکتے، صرف ایک نام کے لیے ایک عہدہ ہوتا ہے، وہ بعد میں ان کے اوپر کیس بنا دیے جائیں یا انہیں عدالتوں میں جانا پڑے، تو میں سمجھتا ہوں کہ مناسب بات نہیں ہے، اور یہ اچھے اقدام ہے۔ سید یوسف رضا گیلانی صاحب نے اپنے دور اقتدار میں جنوبی پنجاب میں بڑی خدمات انجام دی، اور اب وہ ایز اے چیئرمین سینٹ پوری دنیا میں ایک آئینی ادارے کی حیثیت سے جو اسپیکرز کانفرنسز بھی کر رہے ہیں اور اس کے چیئرمین بھی منتخب ہوئے ہیں، تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ یہ بات یہ ہے کہ ان کا اوپر اللہ
اللہ का खसूसी नाम है। जिस वक्त भी वो किसी भी अहदे पे आए हैं, पहले तौर उन्होंने अपने इलाके की, जनूबी पंजाब की तो स्पीकर भी उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, और वजीर भी उन्होंने अच्छा काम किया। अवाम को रोज़गार देने में भी उनका कोई सानी नहीं है। और इसी तरह यूसुफज़ा गिलानी साहब ने मतलब अपना जनूबी पंजाब के लिए, सूबे के लिए वज़ीर आज़म दौर में पूरे कौमी असम्बली से तहरीक पास करवा दी और वो जाके सेनेट में रुक गई। इसी तरह अब देखें वो सेनेट के चेयरमैन बने हैं तो दुनिया में उनका नाम आया, उन्होंने पूरी दुनिया की स्पीकर कॉन्फ्रेंस करवाई और अज़रबैजान में गए, वहाँ से आपको पूरी दुनिया के जो है ना स्पीकरों का, जितने भी स्पीकर हैं या सेनेटर हैं, उनका सबको चेयरमैन बना दिया गया। ये उनकी एक एफर्ट्स हैं, उनकी एक ये सलाहियतें हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये ऐसे लोग दुनिया में बहुत कम पैदा हुए हैं जो जैसे यूसुफज़ा गिलानी साहब को अल्लाह ताला ने इज़्ज़तें और अज़मतें अता की हैं। और हम समझते हैं कि वो हमारे इलाके के लिए हमारा बहुत बड़ा सरमाया है। अल्लाह उन्हें और इज़्ज़त और अज़मत अता फरमाए। आमीन आमीन। राना साहब, आप अवामी खिदमत करते हैं, समाजी खिदमत करते हैं और अपने बसात से बढ़कर आप लोगों के साथ ताउन करते हैं, उनके दुख दर्द में शामिल होते हैं। और अब आप अली कासिम गिलानी और अली हैदर गिलानी साहब के दस्ते बाजू हैं, तो आप क्या समझते हैं कि आपके इलाके के जो मसाइल हैं, जो तरक्याती काम हैं, वो हो रहे हैं? जी मतलब हमारे यहाँ असल में सबसे बड़ा मसला है इनका जो है पंजाब गवर्नमेंट का और पीपल्स पार्टी का बढ़ आ रहा है। 18 महीने गुजर गए हैं तो कभी के काम शुरू हो गए और कभी रोक दिए गए, कभी शुरू हो गए, कभी रोक दिए गए। ये सबसे बड़ा मसला खड़ा रहा है। और मतलब देखें हम मुफ्त में कहते हैं ना एक बेलज़त गुनाह वाला काम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, बेशक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पाकिस्तान के मफाद के लिए, वफाक के मफाद के लिए ये काम किया कि वो हुकूमत की इमदाद कर, हुकूमत के साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन जो वादे वईद, तहरीरी वादे वईद भी हमारे साथ जो पीपल्स पार्टी के साथ पंजाब के अंदर किए गए, मरकज़ में किए गए, उन वादों पर अमल दरामद नहीं। बार बार ये एहसास दिलाया जाता है कि हम जनाब आपके पार्टनर हैं, हम आपके साथ हैं, हम आपकी हुकूमत को चला रहे हैं। अगर मतलब पीपल्स पार्टी ना चाहे तो एक दिन भी वफाकी हुकूमत नहीं चाहती। जी बिल्कुल ऐसे ही। उसका जो असर हो रहा है, अब ये तो गिलानी साहबान तो कोशिश ही कर सकते हैं ना, बैठ सकते हैं इलाके में लोगों की सुने। मिसाल अगर CPO साहब ना सुने, कमिश्नर ना सुने, तो DC ना सुने, तो मतलब उनकी तो कारकर्दगी पर असर अंदाज होना ही है। जी जी। तो लेकिन अपने तौर पर वो जो जिस तरह भी हो सक रहा है फंड भी दे रहे हैं, जो उन्हें फंड मिले हैं। अब तकरीबन जिला कौंसिल से को फंड मिले थे तो उनके फंड रोक दिए गए। ठेकेदार काम नहीं कर रहे तो इस तरह के मसाइल उनके साथ खड़े हुए हैं। पाक में जो महकमे हैं वाप डाल रहा, वो अच्छा काम हो रहा है, स्विच गैस पे काम हो रहे हैं। लेकिन पंजाब के लेवल पे जो है ना रुकावटें आ रही हैं। पंजाब हुकूमत ने यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की फैमिली की और बच्चों की जो सिक्योरिटी थी वो वापस ले ली थी, तो उस हवाले से आप क्या कहेंगे? जी बस वो मैं ये समझता हूँ कि कासिम गिलानी साहब ने बयान दे दिया था, मतलब कोई ऐसा बयान भी नहीं था खुदा ना खास्ता जिसमें वो बिलावल भुट्टो के हक में बयान था। मैडम ने गुस्सा किया या ऊपर तक ये बात गलत अंदाज में पहुँचाई गई, जिससे उनकी सैयद अली हैदर गिलानी वो आपके सामने है, जो वो अगवा हुए अफगानिस्तान में। जी बिल्कुल। 2 साल, 2 साल उसके बाद भी उनकी सिक्योरिटी थ्रेट उनके साथ मौजूद थी। उसके साथ साथ वज़ीर आज़म के बच्चे होने की निस्बत से भी उनको इस कहा कि सिक्योरिटी साबिक़ वज़ीर आज़म के बाद उन्हें सिक्योरिटी दी जाए। तो वो उनकी सिक्योरिटी वापस ले ली गई थी। तो उसके बाद जब ये मामला हल हुआ, मरकज़ तक बात गई, तो दोबारा सिक्योरिटी में दे दी गई है, वापस तो मसला वो हल हो गया।
نہیں یہ تو درست بات ہے کہ جو لوگ خطرے میں رہتے ہیں یا جو دھمکیوں کی زد میں رہے ہیں، اب ان کو تحفظ دینا حکومت کی ذمہ داری ہے اور وہ ان کو دینی چاہیے۔ آپ آئندہ ہونے والے الیکشن میں حصہ لینے کے شوق رکھتے ہیں، ارادہ رکھتے ہیں؟ انشاءاللہ جدوجہد تو یہی ہے کہ اس پارٹی میں شامل ہوئے ہیں تو یہاں بھی یہی ساتھ ہمارا مطالبہ تھا کہ ہم تو گھر بیٹھنے والے تو ہے نہیں، ہمیں تو الیکشن لڑنا ہے۔ تو لیکن یہ ہے کہ جب کسی کے ساتھ بندہ جڑتا ہے، کسی پہ اعتماد کرتا ہے، تو ہم یہ سمجھتے ہیں سید یوسف رضا گیلانی صاحب روایات کے امین بھی ہیں، وعدے بھی نبھانا جانتے ہیں، ان کے بچے بھی وعدہ نبھانا جانتے ہیں، جو ان سے وعدہ وعید انہوں نے کیے۔ تو میں امید تو یہ کرتا ہوں کہ ہمیں انشاءاللہ وہ کسی بھی حلقے سے، ہماری خواہش تو یہی ہے کہ ہم 214 سے الیکشن لڑیں، میرا گھر وہاں پہ ہے، تو ہماری آبادی، ہمارے 4 ووٹ وہاں پہ ہیں۔ اس سے پہلے میں 213 میں الیکشن لڑا ہوں، وہ 211 تھا اس وقت حلقہ، پھر وہ 213 بن گیا۔ جی جی وہاں میں نے اپنی تنظیم بھی بنائی مسلم لیگ کے اندر، اور ہر علاقے میں اپنا 4-5 سال ہر جگہ حاضری دی، غمی خوشی میں گیا، ایک اپنا پہچان بنائی۔ لیکن مجبوری یہ سمجھ لیں کہ علی حیدر گیلانی صاحب وہاں سے MP کا امیدوار ہیں، کیونکہ MP موجود ہیں، تو میرے لیے مناسب نہیں ہے کہ میں ان کے مقابلے میں وہاں سے کاغذات جمع کروں گے، الیکشن لڑوں۔ انشاءاللہ میں امیدوار 214 سے ہوں، مزید پارٹی جو فیصلہ کرے گی یوسف رضا گیلانی صاحب کی یہاں پہ ہم ہیں، وہ کہیں لڑوائیں گے تو لڑیں گے، اگر کہیں گھر بیٹھ جائیں تو گھر بیٹھ جائیں گے۔ رانا طاہر رزاق صاحب واقعی ایک عوامی آدمی ہیں، اور اگر پارٹی نے ان کو ٹکٹ دیا اور یہ کسی بھی حلقے سے الیکشن لڑیں گے تو یہ کامیاب ہونے کے لیے قابل ہیں اور کامیاب ہو سکتے ہیں۔ یہ فیصلہ تو ان کی پارٹی نے اور سید یوسف رضا گیلانی صاحب نے کرنا ہے کہ الیکشن میں حصہ لیتے ہیں یا نہیں لیتے۔ بہرحال آج کے اس گفتگو میں جو بات سامنے آئی ہے اس میں الگ صوبے کا قیام جو ہے وہ بہت ضروری ہے، اور جو امدادی سرگرمیاں کیں اس میں علی قاسم گیلانی اور علی حیدر گیلانی نے جو کردار ادا کیا وہ ملتان کی سماجی جو خدمات ہیں اس میں سنہرے باب کے طور پر لکھا جائے گا، اور اس میں ان کا نام ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ رانا طاہر صاحب بہت شکریہ، بڑی مہربانی، آج تشریف لائے، انشاءاللہ رابطہ رہے گا، بہت شکریہ۔